أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے قرآن کریم کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد سورۃ البقرہ شروع کی تھی۔ اس کی ابتدائی آیات کی کچھ تفصیل، کچھ تشریح اور کچھ تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ میں جو ابتدائی 5 آیات کی کچھ تھوڑی سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اقوام اور ملتوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بیان کیا تھا کہ اس قرآن کریم سے کون لوگ مکمل فائدہ اٹھائیں گے۔ ان مکمل فائدہ اٹھانے والوں میں، پورا فائدہ اٹھانے والوں میں کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کی تھی کہ وہ متقی اور مومن کون لوگ ہیں جس قرآن کریم سے مکمل فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی 5 صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب تیسری آیت ہے، اس میں ان 5 صفات میں سے 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یعنی آپ کی طرف کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن کریم۔ اس میں نے بتایا تھا کہ دونوں چیزیں شامل ہیں، وحی جلی اور وحی خفی، یعنی قرآن کریم بھی اور احادیث بھی۔ لہٰذا جو شخص صرف قرآن کریم کو مانتا ہو اور احادیث کا انکار کرتا ہو وہ بھی کافر ہے، اور جو صرف احادیث کو مانتا ہو، قرآن کریم کا انکار کرتا ہو، وہ بھی کافر ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ آیت کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سے عقیدہ آخرت بھی، عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں پاکستان کے، ان سے کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم سے کوئی دلیل دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ویسے تو کوئی بھی صفحہ کھول لیجیے، وہیں سے قرآن کریم سے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل مل جائے گی۔ آپ قرآن کریم کا پہلا صفحہ ہی کھول لیجیے، اسی سے آپ کو دلیل مل جائے گی۔ تو انہوں نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، وما انزل من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ہمیں ایمان ان چیزوں پر لانا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ سے پہلے دوسرے انبیاء پر جو کتابیں، جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی نے آنا ہوتا، کسی دوسرے نبی کا آنا ممکن ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی دوسرے نبی کو بھیجتا
تو قرآن کریم کے اندر اس جانب اشارہ ملتا، جس طرح دیگر دوسری کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، انجیل، زبور، تورات اور اس کے علاوہ دیگر صحائف، دیگر صحیفے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں، سب سے تمام انبیاء کے آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی اس اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے، اور دیگر جہاں بھی آپ کھولیں گے تو وما انزل من قبلک، من قبلی کا لفظ ملے گا، من بعد کا لفظ نہیں ملے گا۔ من قبلی کا مطلب ہے آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی اور شریعتیں آئی ہیں، آپ کے بعد کوئی نئی شریعت اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی نیا نبی کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے، جو منصب نبوت پر جھوٹا ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اسی لیے ہندوستان کے اندر بھی ایک جھوٹا نبی مدعی نبوت پیدا ہوا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ خود ہندوستان کے اندر کتنے ہی لوگ، لاکھوں لوگ قادیانی بن رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور مسلمان ظاہر کر کے ہی وہ دوسروں کو ہتھیاتے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو ہتھیا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا اٹل عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس میں اگر ذرا سا تزلزل برپا ہوا، ذرا سی اس کے اندر کمی بیشی آئی تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان سے نکل جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے اس طرح کے لوگوں سے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور قادیانی ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت میں دوسرا متقین کی صفت بیان کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، وبالآخرۃ ہم یوقنون سے آخرت کے عقیدے کی اہمیت اور عظمت ثابت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اوپر آیت میں آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہی آخرت پر بھی ایمان ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت بھی ہم نے نہیں دیکھی، وہ بھی غیب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کی عظمت اور اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون کو الگ سے ذکر کیا، تاکہ اس عقیدے کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اگر غور کیا جائے تو عقیدہ آخرت ہی وہ عظیم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اسی عقیدے کی وجہ سے مسلمان جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ کسی بھی طرح کا کرائم کرنے سے، کسی بھی طرح کا جرم کرنے سے باز رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہوگا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور مجھے اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے ایمان، ایک لفظ آتا ہے ایقان۔ ایمان کا مقابل تکذیب ہوتا ہے، جھٹلانا ہوتا ہے، اور ایقان کا جو مد مقابل ہے وہ شک اور شبہ ہے۔ تو آخرت پر یہاں اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ فصاحت اور بلاغت کی بات ہے، علمی بات ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون میں لفظ ایقان کا تذکرہ ہوا۔ لفظ ایقان سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخرت کے عقیدے میں ذرہ برابر شک اور شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ آخرت کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، ہمیں اس بات کا یقین ہوگا، ایمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم فراڈ کر سکتے ہیں، ہم کسی کی زمین ہتھیا سکتے ہیں؟ آج جو معاشرے کے اندر جو خرابی برپا ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے عقیدہ آخرت کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا، ہمارا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا، آخرت کے عقیدے کے اندر کمی آنا، یہی سبب ہے کہ ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایقان کا لفظ لا کر اسی طرح اشارہ کیا کہ اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں مرنا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے۔
آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء کے بعد جن کو صدیق کا لقب ملا، جو انبیاء کے بعد دوسرے درجے پر ہے، وہ عقیدہ آخرت ان کا اتنا مضبوط تھا کہ وہ کئی ملکوں کی حکومت ان کے سپرد تھی، خلیفہ وقت ہے، یعنی بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، لیکن ان کے گھر کی حالت یہ ہے کہ ایک دن کھانا کھانے کے بعد ان کا دل میٹھا کھانے کو چاہا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہا کہ اگر گھر میں کچھ میٹھا ہو تو مجھے میٹھا کھانے کے لیے لا دو۔ ان کی اہلیہ انکار کر دیتی ہے کہ گھر میں کوئی میٹھا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد 5-6 دن کے بعد، کئی دن گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے حلوہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب حلوہ پیش کیا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ بیگم یہ کہاں سے یہ مٹھائی، یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جب 5-6 روز پہلے آپ نے تذکرہ کیا تھا، آپ نے ذکر کیا تھا کہ میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، تو اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود نہیں تھی، تو میں نے اسی وقت سے تھوڑا تھوڑا آٹا بچانا شروع کیا اور کچھ آٹا گھر میں رکھا اور کچھ آٹا بیچ کر بازار میں سے کھجور کا سیرہ منگایا اور اس سیرے کو اس آٹے کے اندر گوندھ کر تھوڑا یہ حلوہ تیار کیا، یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بیت المال کے محتمم تھے، ذمہ دار تھے، ناظم تھے، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ میرے روزانہ کا جو وظیفہ ہے اتنا آٹا اس میں سے کم کر دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو آخرت کا کتنا خوف تھا کہ کہیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے کہ آپ کے گھر میں اتنا زائد سامان کیوں جا رہا تھا۔ اور آج ہم جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، کیا ہم آج نہیں کر رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کو یہ یقین ہو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میرے کندھوں پر دو فرشتے سوار ہیں کہ جو میرے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا اچھا کام کر رہا ہوں، میں کیا برا کام کر رہا ہوں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے آگے پیچھے فرشتے لگے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا ایک لفظ اور ہمارے ایک کام سب کچھ شمار ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اسکرین پر، اور جس طرح ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور اب کیے ہوئے ایک کام ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا کے اندر کیے ہوئے ایک کام کو ایسے ہی دکھا دیں گے۔ وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے پیر، جن سے بھی کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں، کوئی جرم کر رہے ہیں، یہی ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں، اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کر اپنی زندگی کا حساب لگائیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ حرام اور حلال کے اندر تمیز اور تفریق ختم ہو گئی۔ اگر آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، تو انسان حرام مال کی طرف نہیں جا سکتا۔ وہ ایک پیسہ اور ایک پائی اس طرح حاصل کرے گا کہ کہیں اس کے اندر ذرا سا بھی شک اور شبہ نہ ہو، کوئی مشتبہ چیز میرے پیٹ کے اندر نہ چلی جائے۔ ہمارے اکابر اسلاف صحابہ کرام کی زندگی ایسی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسی عقیدہ آخرت کی وجہ سے کہ اس معاشرہ دنیا کو دیا اس دور کے اندر کہ جن کو دیکھ کر ہی کافر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ پورا قرآن کریم ان کے 6 فٹ کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا قرآن کیا ہے؟ ایک صحابی جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارا قرآن جا رہا ہے۔ یعنی قرآن اور اس کی تعلیمات ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی زندگی کے اندر پیوست ہو گئی تھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن متقین اور مومنین کی صفات ہوں گی، یعنی جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو 5 کام کرنے ہوں گے۔ ان کو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہوگا، نماز قائم کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہوگا،
اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی طرف جو شرائع اور جو شریعتیں اور جو احکام نازل ہوئے ان کی تصدیق کرنی ہوگی، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہوگا کہ آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ان 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ان 5 صفات کا ذکر فرمانے کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہو گئے، سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، برابر ہیں ان کے لیے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک دردناک اور بڑا عذاب ہے۔ ان گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ ہدایت ہونے اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونے اور متقین اور مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اب آگے جو یہ رکوع ہیں، یہ 15 آیات ہیں، ان 15 آیات کے اندر نافرمانوں کے احوال ذکر فرمائے ہیں کہ فرما بردار اور قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے تو یہ لوگ ہیں۔ اب آگے جن کا بیان ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو راندہ درگاہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے اور عذاب کے مستحق ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ کافروں کا ہے۔ کافر ان کو کہتے ہیں کہ جو کھلم کھلا شریعت کے احکام کی نافرمانی کرے اور ان شریعت کے احکام کا انکار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور جو عقائد اور مسائل اور جو احکامات لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان کے لیے خواب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذرتهم، انذار کہتے ہیں کہ کسی کو محبت اور شفقت کی وجہ سے کسی کو ایسی خبر سنانا، ایسی خبریں سنانا کہ جس سے اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی کسی ایک دوسرے کو کسی دنیا کی سزا سے ڈراتا ہے تو اس کو انذار نہیں کہیں گے، ایسی تبشیر کہتے ہیں، ابشار کہتے ہیں، کسی کو ایسی خبر سنانا کہ جس سے اس کو خوشی مل جائے۔ تو یہ کام آخرت سے اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے اور جہنم سے ڈرا کر ڈرانے کی خبریں سنانا تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں اور جنت کی خوشخبریاں سنانا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے، اس لیے ان کو بشیر اور نذیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک مبشرا وبشیرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لہٰذا بشیر اور نذیر ہونا، ڈرانا اور بشارت سنانا، بشیر اور نذیر یہ خاص انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ چند کفار تھے، وہ کافر کہ جنہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اس کے باوجود بھی ہٹ درمی پر اڑے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی کہ آپ خواہ ان کے پاس جائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ختم اللہ علی قلوب، مہر کہتے ہیں، مہر لگائی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کے اندر نہ کوئی چیز پھر داخل کی جا سکتی ہے اور نہ نکالی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ ان کے دلوں پر مہر اس لیے لگا دی کہ نہ ان کے دلوں کے اندر اب کوئی خیر کی بات اثر نہیں کر سکتی، آپ ان کو کتنی ہی تبلیغ کرتے رہیں، کتنا ہی ان کو سمجھاتے رہیں۔ ایک بات، ایک علمی پوائنٹ یہاں سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین کفروا سواء علیہم میں
علیہم کی قید لگائی کہ جو کافر ہو گئے ان کے لیے برابر ہیں، خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ جو داعی ہیں، جو مصلح ہیں، جو مبلغ ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک علمی پوائنٹ ہے، ایک علمی نقطہ ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہے اور دوسرا آپ کی بات مان رہا ہے تب تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو آپ کو ثواب برابر ملے گا۔ یہ ان کے لیے برابر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آپ کتنا ہی دین کا کام کرتے رہیے، وہ مانے یا نہ مانے، آپ کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق